اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 202۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسے لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا تو بھی کچھ مضائقہ نہیں، اور اگر 1 دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ ایام معدودات سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمی کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے، اور تمام حالات میں بھی، بازار میں چلتے پھرتے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی، اور تکبیر کے الفاظ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں، اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہتے رہنا چاہیے۔ ایام تشریق کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تکبیرات کے شروع اور ختم کرنے میں اگرچہ اختلاف ہے، تاہم صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفہ کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کی جائے۔ اس طرح یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں، ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق دے، بآواز بلند تکبیرات کہنی چاہیے۔ رمی کا عمل 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن تو حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرنا مسنون ہے، تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، بشرطہ کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کش بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ ایسی چکنی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، جسے وہ گواہ بنا رہا تھا۔ اخنس بن شریک ایک منافق تھا جو فصیح اور بلیغ اور شیریں کلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی۔ وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بات بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پر فریفتہ مت ہونا، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا۔ راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا ڈالا، اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس کا اپنا نفس یا انا اسے غرور اور تکبر ہی کی راہ دکھلاتا ہے، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، پروردگار، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے،
اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور انسان ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا بد مزاج اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ یعنی انسانوں میں کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صہیب بن سنان رومی اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے پھرنے پر مجبور کیا۔ صہیب کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا اور صہیب رومی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب، حضرت بلال اور سلمان کے متعلق حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہاری نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج اور تمہارے کاروباری زندگی سب کچھ اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ دعویٰ تو اسلام کا کرو اور اپنی معاشی نظام روس سے لے لو اور سیاسی نظام انگریز سے، یا مسجد میں تو تم اللہ کو یاد کرو اور کاروبار کرتے وقت اللہ یاد ہی نہ رہے، اور ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا شروع کر دو، یا ڈھنڈورا تو ذات رسول کا پیٹتے جاؤ اور سب بدعات میں حصے دار بنتے رہو، یا لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہو اور پیروں اور بزرگوں سے بھی طلب کرتے رہو۔ غرض یہ کہ تمہاری زندگی کا ہر ایک پہلو اسلام کے تابع اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اور اگر اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے تابع نہیں بناؤ گے تو اسی کا نام شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، جو ہر وقت تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے، تمہیں غلط اور گمراہ کن عقائد میں مبتلا اور برے کاموں کو خوشنما بنا کر ان پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام آ جانے کے بعد تم اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی، اور جن احکام پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا کسی نقصان کا خطرہ محسوس ہوا وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پس پش ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل اور خوار بھی کر سکتا ہے، دنیا کی حکمرانی تمہارے سوا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کا سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ کے ہاں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ایسی نشانیوں کے انتظار میں ہیں جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر ہر بات کا یقین آ جائے، ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی۔ تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانیاں آ جائیں تو پھر ایمان لانے کی کچھ قیمت نہ ہوگی۔ ایمان لانے کی قیمت تو صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ امور غیب حواس ظاہری سے پوشیدہ ہیں، اگرچہ ان کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اسی بات میں انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا آزمائش گاہ بنی ہوئی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور جب کوئی حتمی علامت جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا وقت موت یا قیامت آ گئی تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی آمد تو درکنار، اس کا دیدار تو حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر بھی نہ
دیکھ سکے تھے۔ پھر یہ بیچارے کس کھیت کی مولی ہیں، اور فرشتے انسانوں کے پاس آتے تو ہیں مگر وہ یا عذاب الہی لے کر آتے ہیں یا پھر موت کا پیغام لے کر، تو پھر ان باتوں کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔